السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ نساء کی چوتھی آیت۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا چچتا۔ اس کا مطلب ہے، پہلے ہم اس کی مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو حق بہر ہم نے لکھا ہے وہ ہم عورت کو دیں، اور وہ بھی خوش دلی کے ساتھ دیں۔ اور اگر وہ کہ ہم نے اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو وہ ہمیں کچھ واپس کر دیتی ہے، یہ سارا واپس کر دیتی ہے، پھر ہم اس کو ہم پہ حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے، پہلے لوگ تھے، وہ حق مہر کے معاملے میں چار ظلم کرتے تھے۔ ظلم کی اور بھی اقسام تھی، ہم چار کا ذکر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ظلم یہ کیا جاتا تھا کہ جب لڑکی کو کہ شادی ہو جاتی تھی تو اس کا جو مہر ہوتا تھا نا، اس کے گھر والوں کو دے دیا جاتا تھا، اور وہ گھر والے لڑکی کو دیتے نہیں تھے، وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ تو پھر ان کو آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ جو حق مہر ہے نا، وہ اس اپنی بیوی کو ہی دو، اور اگر انہوں نے ان کو دے بھی دیا ہے دوسروں کو، کہ اس کے گھر والوں کو، تو اس کو بھی چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ دے دیں اپنی بیٹی کو حق مہر۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا جاتا تھا، اگر دیا بھی جاتا تھا اتنی تلخی کے ساتھ، اتنے برے رویے کے ساتھ دیا جاتا تھا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ دینا بھی ہے تو خوش دلی کے ساتھ دو، دینا بھی ضروری ہے اور دینا بھی خوش دلی کے ساتھ چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ حق مہر جو ہے نا، یہاں اس کا واجب ہے عورت کو دینا، اور اس وجہ سے اس کی ادائیگی ضروری ہے اور خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر تیسرا ظلم کیا جاتا تھا کہ شوہر جو ہوتا تھا اسے پتہ ہوتا تھا میری بیوی تو مجبور ہے اور یہ اس طرح سے ہے، اور مجبوری کی حالت میں اسے جیسے ڈانٹ کے یا جا کے اسے کہتے ہیں تو معاف کر دو، پھر اسے پتہ تھا معاف کرنا تو ہے، وہ کر دیتی تھی، یہ بھی جائز نہیں تھا۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم لوگ عورتوں کو حق مہر دو، وہ بھی خوشی کے ساتھ دو، اور اگر پھر وہ تم کو واپس کر دیں تو بھی اس میں کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن خوشی کے ساتھ دینا۔ پھر اس کا آگے انہوں نے اور وضاحت کی ہوئی ہے، ایک یہ کہ جو جبراً حق مہر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ان پہ جبر اور زبردستی کرنا، دباؤ کرنا کہ مجھے معاف کر دو حق مہر، اور وہ کر دے، تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر معافی بھی ہے نا، تو ان کی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خوشی کے ساتھ وہ معافی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا دل ہے نا، اگر وہ دل سے خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کو معاف کر دینا چاہتی ہے، معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ تو اسلام نے کہا ایک کا حق بنا اجازت کوئی دوسرا کھائے تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال حلال نہیں جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو جائے۔ ایک شخص کا مال دوسرے پہ تب تک حلال ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ لے۔ اس کا یہ ہے کہ ہمیں ان کی مرضی سے ہی لینا چاہیے۔ اور یہاں پہ آگے بیان کیا گیا ان کی مرضی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب وہ دباؤ میں دے رہا ہے یا کیسے، یہ کسی کو کیا پتہ ہے؟ پچھلے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ یا اب بھی کئی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو حق مہر ہوتا ہے نا، ان سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کہ یا اسے کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو، اب اسے پتہ ہوتا ہے میں نے رہنا تو یہی ہے، تو اس طرح سے لڑائی ہوگی یا سوال کرے گی کہ حق مہر کے بارے میں، تو بدمزگی پیدا ہوگی، تو وہ اس لیے مانگتی ہی نہیں تھی یا معاف کر دیتی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ حق مہر جو ہے نا، وہ واپس کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حق مہر بیوی کو دے دیا جائے جتنی اس کی رقم ہے، اگر وہ اس میں سے آدھا واپس کر دے خوشی سے اپنی سے، کبھی بھی اس کو آدھا دے دے تو بھی وہ خوشی سے مرد کھا لے، اگر وہ سارا دے دے تو بھی کھا لے، تو وہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وراثت میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ اگر باپ مر جاتا ہے تو اگر مر جائے تو لڑکے سارا حصہ کھا جائیں، کچھ کو تھوڑے ایماندار ہوتے ہیں وہ معافی مانگ لیتے، ایسا ہونا تھا۔ اگر حصہ مقرر نہ کیا جاتا جائیداد میں بھی، یا اس کی ماں کو بھی حصہ نہیں ہے، سوتیلی کو تو ویسے ہی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی ماں وہ ہو سوتیلی نہیں دوسری ہے، اس کو بھی نہیں دیتے پھر وہ، اگر حق مقرر نہ کیا ہوتا اسلام نے، اس لیے ان کا بھی حق مقرر کیا ہے۔ اس لیے ہم جائیداد کے آگے حصے ہیں نا، وہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے اگلی آیات میں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے انہوں نے مقرر کر دی، اس میں بھی خوشی سے معاف کرنا لکھا ہے کہ رقم ان کو دے دی جائے اور وہ اپنی مرضی سے خوشی سے واپس کر دیں، تو وہ لکھا گیا ہے اس میں، اس کے علاوہ کوئی بھی رضامندی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حق مہر جو ہے، ان پوری آیات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے، جو حق مہر ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بیوی کو دینا ہے، فرض ہے، واجب ہے وہ، اور وہ اس کو دے دیا، اور اس نے کیا کیا؟
وہ حق مہر اپنے اسے تھا کہ چلو میں اپنے شوہر کو دے دیتی ہوں، یا کسی چیز میں وہ سارا دے دے، آدھا دے دے، جتنا مرضی دے، شوہر خوش دلی کے ساتھ وہ لے لے، لیکن شوہر نے بھی جب دینا ہے تو خوشی کے ساتھ دینا ہے، جبرن نہیں دینا۔ اور یہ ہماری چوتھی آیات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی، یہ چھوٹی سی تھی۔ اور میں پھر آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ یہ بک جو ہے اگر کوئی خود پڑھنا چاہے تو یہ بک کا نام ہے معرف القرآن، اس کے معلم کا نام ہے مولانا مفتی محمد شفیع ہے، اس کے معلم کا نام اگر کوئی پڑھنا چاہے یہ بک، اور جلد نمبر 2 میں۔ اور اگر کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی طرح کا، اس بک سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے آپ کی لائف میں آپ پوچھنا چاہیں کچھ بھی، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور آنسر دوں گی۔ اللہ حافظ۔